دعوت خطاب دیتا ہوں مقرر ذیشان خطیب نقطہ. میری مراد علامہ پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین مجلس، اللہ رب العزت نے انسان کو بنیادی طور پہ کچھ ایسا بنایا ہے کہ یہ اپنے معاملات میں دوسروں کو سنتا ہے، دیکھتا ہے اور پھر کاپی کرتا ہے. بچپن سے جب ہم بول نہیں سکتے تو اپنے والدین کا، قرب و جوار میں رہنے والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا چہرہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جسے ماں کہا جا رہا ہوتا ہے اسے ماں تسلیم کیا جاتا ہے، اور جسے باپ بتایا جا رہا ہوتا ہے یہ گواہیاں ہوتی ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان جب ہوش سنبھالتا ہے تو گھر کے افراد جو کھاتے ہیں وہ کھایا جاتا ہے، جو پلاتے ہیں وہ پیا جاتا ہے، جو پہناتے ہیں وہ پہنا جاتا ہے، اور جو وہ بولی بولتے ہیں وہ بولی جاتی ہے. جب انسان جوانی چڑھتا ہے اس سے پہلے بلوغت تلک انسان کا کوئی نفع نقصان اور اس کی غلطی، کوتاہی، گناہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اجازت ہی نہیں دیتے کہ وہ لکھیں. جب اچھی طرح بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، پھر اس کا وہ سب کچھ جو اس نے سیکھا تھا، جو اس نے پڑھا تھا، آغاز ہوتا ہے، امتحان شروع ہوتا ہے. انسان کو کچھ بھی کرنے کے لیے کسی کو دیکھنا، سننا، سمجھنا جب اس کی ضرورت تھی تو اللہ نے ہر دور میں، ہر دور کے انسانوں کے لیے سیرت دے کے، صورت دے کے اور اس میں کمال دے کے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا. ان کو سنیے، جو یہ کہتے ہیں وہ ہمارا کلام ہوتا ہے وہی ہوتی ہے. ان کو دیکھیے، جو یہ کرتے ہیں وہ ہماری طرف سے پابند ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضیاں نہیں کرتے، اور ان کا طریقہ، ان کا اسوہ، ان کا اسٹائل وہ رول ماڈل کے طور پہ آپ کے سامنے ہے. جو وہ کریں تم نے کرنا ہے، جو نہ کریں تم نے رکنا ہے، جو وہ دیں تم نے لینا ہے. اور یہی ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. پیغمبر نے جو بھی تمہیں دینا ہے، لینا تمہارے ذمے ہے، اور جس سے روکنا ہے اس سے رک جانا بھی تمہاری ذمہ داری. حضرات یہ کیوں کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جتنے بھی نقشے ہیں انسانیت کے، زندگی گزارنے کے، ان سب میں سے اگر کوئی بہترین ہے، لا زوال ہے، دائمی اور ابدی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین کردار دے کے، گفتار دے کے، سیرت اور صورت دے کے بھیجا تھا. پوری دنیا کی جتنی بھی انسانیت ہے سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ
पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को लें और अपनाएं। आज हम अपनी मुलाकात में आपकी सीरत के चंद अहम रंग उनको पढ़ेंगे और ये सीरत अल्लाह की तौफीक के साथ रब के रंग में रंगी हुई है। सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिन अल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग से बेहतरीन रंग कोई नहीं। और महबूब ने अपने आप को वही के रंग में, शरीयत के रंग में रंगा हुआ है। भाइयों, इस सीरत की पहली खूबी और उसका पहला रंग यह है कि आपकी सीरत हमा वक्त किसी भी हालत में वो अपने रब से जुड़ी हुई होती है। सीरत के जलसे बयान कर लेना, सुन लेना, हाजरियां दे लेना, जिंदगी गुजार लेना, ये आप में और मुझ में चल रहा है। लेकिन मजा कब आना है? जिस दिन आपने सीरत का ये पहला पहलू कि ये अपने पहले वक्त से लेके आखिरी वक्त तलक अगर जुड़ी है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से जुड़ी हुई। आइए इसका सिर्फ ये वाला पहलू देखिए। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेटे हुए हैं, आप लेटे हुए हैं, आवाज आती है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए लेटे हुए कंबल लिए हुए महबूब उठिए। आप उठ गए, डराइए। आपने डराया। व रब्बा का फकब्बिर, अपने रब को बड़ा करके दिखाइए। फारान की चोटी पे 360 को नीचे करके आपने कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह जब रब को बड़ा करके अपनी जुबान से दिखाया था, तो सीरत का ये रंग आज तलक दुनिया के सामने है। किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा और किसी की अल्लाह ने जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है। मुबारक हो अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह के दाई हैं, समझने वाले हैं। दूसरी चीज इसी पहलू में देखिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी भी लम्हे अल्लाह के साथ ताल्लुक को काटते नहीं है सिवाय नींद के। और नींद में भी आपकी हालत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी आंखें सो रही होती, मेरा दिल जाग रहा होता है। काना यज़्कुरुल्लाह, महबूब की सीरत यह थी कि आप हर पल अपना राबता रब से रखते थे। सिम वो कामयाब है जो पूरे सिग्नल ले, हर वक्त ले, और आपका राबता टावर से रहे, खंबे से रहे, और किसी भी तरह दरमियान में इनकिता ना हो, सर्विस बंद ना हो। अगर सर्विस बंद है तो भी प्रॉब्लम, अगर सिग्नल वीक है तो भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला। लेकिन यह सीरत ऐसी है, आप सोने लगे हैं, आगाज कीजिए जरा सोने से। सोते हुए आपने क्या किया है? आप और मैं सीरत कॉन्फ्रेंस से करके सुन के भूल जाते हैं, मगर आप नहीं भूले। दाईं करवट है, हाथ यहां पे है, और आप राबिता कहां कर रहे हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। हजरात, जो काम मैंने करना है वो मेरे पे छोड़ दे। जो आप कर सकते हैं उसे आप अपनाएं, जो डॉक्टर साहब कर सकते हैं वो करें, जो एक किसी दूसरे शोबे से वाबस्ता बंदा है वो करे। सबकी जिम्मेदारी नहीं कि एक ही दम, लेकिन जो कामन है, जो इकट्ठे हैं, वो आपने और मैंने करना है। गुफ्तार की हद तक नहीं कि फ्रांस को भी गाली दे ले, फुला को भी दे ले, कभी मन में भी झांके। कुछ जिम्मेदारियां हमारी अपनी हैं, कुछ गैरों के जिम्मे से हमारे फराइज हैं। पहले अपने फराइज समझे। आप सोए तो क्या राबिता कहां है? अल्लाह से। आंख खुली, इन्ना फी इख्तिलाफिल लैली वन नहारी, राबिता रब से। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे, वॉशरूम गए, कहां सिग्नल मिले, राबिता कहां मिला? मेरे महबूब की सीरत में बैतुल खला है, खैरुल बशर हैं, जरूरियात जिंदगी हैं, यहां पे सब कुछ है, हाजत भी है, मगर वहां भी क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी, राबिता किससे है? अल्लाह से। अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस,
آپ باہر نکلے ہیں، غفرانک رابطہ رب سے ہے، وضو کرنے لگے ہیں بسم اللہ، سیرت کا یہ رنگ دیکھا گیا، رابطہ پھر اللہ سے ہے، وضو کر لیا گیا ہے، اٹھے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، رابطہ پھر اللہ سے ہے، رابطہ پھر اللہ سے۔ آپ گھر سے نکلنے لگے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، رابطہ پھر اللہ سے ہے، مسجد میں داخل ہونے لگے ہیں بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تعلق پھر اللہ سے جڑ گیا ہے، آ کے قیام کرنے لگے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ اٹھے ہیں تو رابطہ پھر اللہ سے۔ آئیے پڑھیے ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک، رابطہ اللہ سے، وَبِحَمْدِكَ رابطہ اللہ سے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ نام اللہ کا رابطہ اللہ سے، وَتَعَالَى جَدُّكَ رابطہ اللہ سے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ رابطہ اللہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مجھے آپ یوں چلتے جائیے، نماز پوری پڑھیے، قیام رکوع میں دیکھیے، فاتحہ میں الحمدللہ دیکھیے، سورت ملاتے ہوئے قل هو اللہ دیکھیے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے دیکھیے، سبحان ربی العظیم میں سیرت پھر رب سے جڑی ہوئی، حالت بدلی، قیام کیا، سمع اللہ لمن حمیدہ، قومے میں بولا، سجدے میں گئے سبحان ربی العالی، پھر رابطہ اللہ سے، دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رابطہ اللہ سے، تشہد میں پھر التحیات للہ رابطہ اللہ سے، درود پاک اللہم صلی علی محمد رابطہ اللہ سے، بعد کی دعاؤں میں رابطہ اللہ سے، سلام پھرا تو رابطہ اللہ سے، اللہ اکبر رابطہ اللہ سے، ذکر اذکار میں رابطہ اللہ سے۔ حضرات چلتے جائیے، اقرا کی پہلی وحی سے لے کے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ تلک، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ تلک، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھائے ہوئے ہاتھ، اللہم الرفیق العالی، الا ان للموت لسکرات، رب انی علی سکرات الموت، آپ کی نبوت کے پہلے پل سے لے کے آپ کے وصال با کمال تلک مجھے زندگی کا کوئی پل ایسا نہیں ملا، خوشی ہے یا غمی ہے، دکھ ہے یا درد ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، خوشی ملی تو رابطہ اللہ سے، دکھ ملا تو رابطہ اللہ سے، بدر آیا سر جھکایا، سجدے میں گئے رابطہ رب سے، 70 ان کے مرے، 70 قیدی کر لیے گئے، خوشی ملی، رابطہ عاجزی انکساری، پھر بھی رب جو ہے وہ توحید کا، رب سے کسی جگہ تعلق نہیں ٹوٹا کہ چلیں تھوڑا جشن منا لیں، پہلی جیت ہے، مرضی کر لیں، آج کچھ ہو جائے۔ حضرات مکہ فتح ہو گیا ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے، جو میرے دشمن کے گھر چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کہنا، اور جو میرے رب کے گھر چلا جائے اسے بھی نہیں کہنا کچھ۔ جشن جس انداز میں بنانا بنتا تھا، منانا بنتا تھا، قوم کا طریقہ تھا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے وہ رنگ بدل کے رکھ دیے۔ خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کے سیدہ ام ہانی کے گھر میرے محبوب نے اپنے پیٹ کی بھوک بجھا کے رب کا شکر ادا کر کے رابطہ پھر اللہ سے کر لیا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، یہ ہے سیرت۔ آپ کا کوئی بھی مسلک ہے، کوئی جہت ہے، کوئی رخ ہے، جیسی مرضی قوم اور برادری اور قبیلہ ہے، سیرت تقاضا کرتی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رب خوشی دے یا رب غمی دے۔ تو ظفر کے اس جملے کو یاد رکھیے گا، جس کو سلطان الہند کہا گیا اسی نے بولا تھا، جس نے دنیا کے دکھ بھی سارے دیکھے، سکھ بھی سارے دیکھے، ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ ہماری سیرت کی کتابیں بھری پڑی، احادیث موجود ہیں، جلسے بھی ہیں، بیانات بھی ہیں، خطابات بھی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اسی گفتگو کے دوران بھی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بن جائے تو ہمارے اوپر سیرت کا رنگ نہیں رہتا، نہ خطیب پہ رہتا، نہ سننے والوں پہ رہتا ہے۔ یہیں کوئی تھوڑا سا مسئلہ بنے، اللہ نہ کرے، ہمارا رنگ کھانے میں نظر آ جاتا ہے۔ سیرت کے جلسے کے بعد جو کھانا ہوتا ہے وہیں پہ رنگ آ جاتا ہے۔ یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، اور اس دسترخوان کے اندر تشتری ہے، اور اس میں کھانا جڑا ہوا ہے۔
آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक छोटे से बच्चे सैयदा उम्मे सलमा के बेटे, बाप की तरबियत के बगैर पले और ये अल्लाह को प्यारे हो गए हैं जनाब अबू सलमा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा उम्मे सलमा से शादी कर ली और ये बच्चा बैठा है दस्तरखान पे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इंतजार नहीं किया कि अभी छोटा है बड़ा होके समझ जाएगा, अभी बचपना है 55 तक जाना है देखी जाएगी। आपने छोटे बच्चे से लेके जवान तलक, जवान से लेके बूढ़े तलक हर इंसान में सीरत का रंग जो है वो भरा है और बड़े प्यार से आपने उसे 3 बातें की। तश्तरी है, उस बच्चे को देखा कि वो बाएं हाथ से खा रहा है, बड़ी प्लेट है सहान, और ये भी देखा कि उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। और तीसरा काम ये हुआ कि कभी इधर से कभी उधर से खा रहा है, बाएं हाथ से खा रहा है। आपने क्या बोला? या गुलाम, या गुलाम। ये है सीरत, ये है तरबियत। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। इल्म जितना मर्जी हासिल कर लें, अगर अमल नहीं है, तरबियत नहीं है, बात खसारे में रहेगी। आपने कहा या गुलाम सम्मिल्ला, या गुलाम। हम बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी सीरत को पढ़ते हुए जानते हुए खाने से पहले हमारी हला हला होती है, लला लला होती है, इधर ला इधर कर। और शादी आलू में खाना खुले या किसी फंक्शन में हो, हजरात मैं पहले के चक्कर में भूल जाते हैं, जैसे तकबीर भूल जाते हैं कब्र में उतारते हुए, मैयत के लिए दुआ भूल जाते हैं। है ये भी सीरत है, वो भी सीरत है, वो भी सीरत। या गुलाम सम्मिल्ला, बेटे रब का नाम, खाने से पहले जिसका खाना है नाम उसका लेते हैं, जिसने दिया है नाम उसका। आप अपने मोबाइल बंद हो ऑन करें, जिस कंपनी का है सबसे पहले स्क्रीन पे उसका नाम शो करेगा। आप अपना लैपटॉप को ऑन करें, कंपनी का नाम शो करेगा। हजरात तेरे रब ने तुझे बनाया है, तुझे वजूद दिया है, तुझे खाना दिया है, तुझे एक सिस्टम दिया है। सम्मिल्ला, दाएं हाथ से नहीं अल्लाह का नाम ले, वह कुल बे यमीनिक, दाएं हाथ से खा। हम भी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है फैशन ज़्यादा लोग हैं, जहां मौका मिलता है बाएं से कोल्ड ड्रिंक पकड़ी हुई है, बाएं से लुकमे। बच्चों तलक को पता चल गया, मगर सीरत पढ़ने पढ़ाने वाले को यह समझ ना आई। ये सिर्फ मदारिस की जिम्मेदारी नहीं है, ये मसाजिद की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ उलमा का मसला नहीं है, ये सिर्फ वहाबी शिया सुन्नी का चक्कर नहीं है। जो भी इंसान है उसमें इंसानियत का रंग आएगा तब जब वो सीरत के रंग में रंगा जाएगा। केस छोटा नहीं है, मामूली नहीं है। पता चल गया था कोरोना में 20 मिनट धोइए, अच्छी तरह धोइए, और वो वाला हाथ मत इस्तेमाल कीजिए जिसके अंदर इस तरह के वायरस या वो हो। बायां हाथ आपका किसी और मकसद के लिए है या नहीं लगाना। और तीसरी चीज कहा कि अपने पास से, अपनी साइड से खाइए। हमने एक प्रोग्राम में ये बात कही और जाते हुए ये मंजर भी देख लिया। कहा कि बाद में खाना मिलना है, 6-6 लोगों की टोलियां बननी है, आपने मिल बैठ के अपनी साइड से खाना है। अब अल्लाह का करना हुआ, वर्तावे ने जो दिया वो डाला, एक साइड पे बोटियां ज्यादा आ गई, जिधर साहब बैठे थे उधर थी नहीं। अब दूसरी साइड पे नजर आ गई, तो अल्लाह ने अकल किस लिए दी है? मैं दरवाजे से गुजर रहा तो कहता जी ऐ साजे साहब ने, जब उसने ये बात की तो मैंने उसकी तरफ देखा, दूसरों ने नजर उठाई, उसने नीचे से परात घुमा के किस्मत अपनी तरफ कर ली। वकुल मिम्मा यलीक, क्या था यहां? वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। सारी जिंदगी कहते रहें, पढ़ते रहें, पता तब चलता है जब मौका आता है। वैसे तो हर बंदा अपनी जो है वो नजर में बिल्कुल ठीक है, बेहतर है, लेकिन जितना हो सके, जितना मुमकिन हो, इस सीरत को आपने और मैंने अपना के इसका रंग लेना है और इस रंग में खुद को रंगना है। और अगर महबूब मानना है तो फिर महबूब को जगह देना। दुनिया के जितने महबूब है उनको जगह मिलती है कदमों में। नजूमियों ने लिखा होता है, पामिस्टरों ने लिखा होता है, प्रोफेसर ने लिखा होता है। आप इशारा करें जिस पे दिल आ जाए, महबूब कदमों में आ जाए। और लोगों नहीं, महबूब दिल में, सीने की जगह रखता है। मुहम्मद रसूल सल्लम कायनात के सारे महबूबों से अगर बढ़कर के महबूब हैं तो महबूब को दिल में जगह तो दीजिए ना, फिर एहतराम कीजिए, थोड़ा समझिए। मगर हमने आपको वहां रखा हुआ है, अल्लाह माफ करे, वहां रखा हुआ है जहां
جہاں آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں، مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ فرانس ہو یا کوئی اور ہو، انہوں نے وہی کیا تھا جو آپ نے اور میں نے ان کو دیا تھا، جو ہم نے دیا تھا۔ کافر یہ کرے تو مجرم مسلم کرے، مسلم کرے۔ بھائیو آپ کو پتہ ہے ہم نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ کیا بنایا ہوا ہے؟ امت مسلمہ نے پہلا خاکہ، آپ اللہ کے نبی ہیں مگر ہمارے لیے نہیں، نام کی حد تک ہے کام تک نہیں، آپ کی صورت کی حد تک ہے سیرت تلک نہیں، آپ کی بات حدیث ضرور ہے مگر حدیث قابل حجت نہیں، آپ کی سنت چھوڑی جا سکتی ہے، فرض تھوڑی ہے، سنت چھوڑی جا سکتی ہے۔ لوگوں اگر کسی نے تیرے میرے محبوب کے چہرے کی سنت کو اتار کے لفافے میں ڈال کے کسی گندی نالی میں پھینک کے یہ جرم کافر نے کیا ہوتا، اللہ کی قسم ہم اسے معاف نہ کرتے، معاف نہ کرتے کہ انہوں نے ہمارے محبوب کے ساتھ یہ کیا۔ آپ اور میں کیا کر رہے ہیں؟ سوالیہ نشان ہے۔ اگر آج بھی لوہا گرم نہ ہوا اور آج بھی ہم نہ سمجھ سکے اور جرم صرف فرانس تلک، ڈنمارک تلک، ناروے تلک، یورپ کی جو ہے وہ ان جزیروں اور دیواروں تلک ہمارے اندر کی دنیا میں دل میں یہ سوال پیدا نہ ہوا اور یہ احترام نہ آ سکا تو ہم جس طریقے سے اپنی جلوت اور خلوت کا فرق رکھتے ہیں پھر سیرت کا فائدہ کوئی نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک رنگ یہ تھا، جو آپ کا ظاہر تھا وہ باطن تھا، جو ظاہر ہے وہ باطن۔ حاشا وکلا الا من رحم ربی، آپ کا اور میرا ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے باطن کچھ اور ہے۔ آئیے نوجوان بھی بیٹھے ہیں، میں نے بھی صرف بچے کی تربیت کی بات کی، ایک نوجوان بھی آیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، بڑے جذبے سے آیا ہے، جوبن اور اٹھان سے آیا ہے، بڑی ایک ایسی کیفیت میں آیا ہے کہ جن کے سامنے ہیبت کے ساتھ بیٹھ کے بڑے بڑے صحابہ کو آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، یہ جوان نے آتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لی ہے کہ مجھے گناہ کی اجازت دی جائے۔ آپ اس کی حالت دیکھیں کیا ہوگی، کیفیت دیکھیے کیا ہوگی۔ یہ نوجوان ہے، وہ بچہ تھا، یہ جوانی کے پورے جوبن اور اٹھان پہ ہے اور سیدھی آ کے بات کہہ دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا من کر رہا ہے، برائی کو کر رہا ہے، جانا بھی ہے اور آپ سے اجازت لے کے جانا۔ سیرت کا رنگ دیکھیے گا یہاں، اگر آپ یہ ساری روایتیں جو ہیں ان کے متون کو اسناد کو ملا لیں تو محسوس ہی ہوتا ہے جیسے میرے محبوب کی عادت تھی، کوئی ایسا کام ہوتا تھا تو آپ پہلے تھوڑی ڈھیل بھی کر لیتے تھے۔ مثلا جیسا کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے، کہا محبوب میں نبینہ آدمی ہوں، دور سے آتا ہوں، لانے والا مجھ کو کوئی ہے نہیں، انگلی پکڑنے والا بھی نہیں، تو میں گھر میں نماز نہ پڑھ لیا کروں۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ جا، خوش ہو گیا، مطمئن ہو گئے۔ اور حضرات یہ چیز میں نے لاہور میں دیکھی، ایک بزرگ آئے کہنے لگے جناب اب مسجد کی سیڑھیاں یہ وہ دیگر مسئلے تو میں گھر میں پڑھ لیا کروں۔ میں نے کہا پڑھ لیا کریں۔ خوش ہو گئے، تیرے بچے جیون۔ پہلا مولوی ملیا جنہیں کوئی نرمی کی تھی لیکن لوکی تا سختی کری جاندے۔ جب وہ دروازے تک جانے لگا تو میں نے کہا بزرگو ایک منٹ بات سنیے، اذان جاتی ہے گھر تلک؟ ہاں پوتو تو جاندی ہے، کاننا لے ٹھیک نے۔ میں نے کہا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے فلا اذن، پھر آپ کو مسجد میں آنا ہوگا جو مرضی مجبوری ہو۔ تو حضرات میرے محبوب کا انداز کچھ ایسا لگتا ہے، حکمت سے بھرا ہوا، سیاق و سباق سے تصریح نہ بھی ہو، اس نوجوان کے جو تبدیلی کے جملے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جاؤ، خوش ہو کے اٹھا چلنے لگا، کہا بات سن، تم جا رہے ہو؟ جی جا رہا ہوں۔ اپنا کر؟ ظاہر جی میں تو وہاں پہ نہیں ہوں، کوئی اور ایسا کیس آئے تو بھیج دوں۔ یہاں چیخا تھا وہ بندہ کہ جس چیز کی اجازت تو مانگ رہا ہے ایسی اجازت تیری بہن، تیرے گھر، تیری عزت، تیری آبرو کے بارے میں اگر کوئی اور سوالی بن کے آئے کیا میری مسند اسے اجازت دے دے؟ چیخ کے بولا تھا، تڑپ کے بولا تھا، کیف ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجو گے، میرے گھر بھیجو گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ لوہا گرم کر کے جو چوٹ لگائی تھی، یہ ہے سیرت کا رنگ. تیری جوانی جتنی مرضی جوبن پہ ہے، عروج پہ ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، نشہ بھی ہے، مستانی بھی ہے، لیکن آپ دیکھ میرے محبوب نے صرف اتنا یو ٹرن دلوایا ہے. اتنا بتا جس مقصد کے لیے تو جا رہا ہے وہ تیرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بیٹھ گیا. محبوب نے کیا کیا؟ سینے پہ ہاتھ رکھا تھا. علماء سے ملا کرو، صرف فتوے لگا کے ان سے دوری اور بودھ اور ان سے نفرتیں جو پیدا کر دی گئی ہیں، اور ایک ایک سین کے اوپر تصویر لے کے اس کے نیچے کمنٹس لکھ کے اس کا حساب آپ نے دینا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق سکھایا، جس سینے میں دین ہے، دین کی ایک برکت ہے، جس میں دعوت ہے، اصلاح کا مزاج ہے، تربیت والی سوچ ہے، اس انسان کے ہاتھ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہوتا ہے. یہ معمولی کیس نہیں ہے. رسول کریم علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ساتھ اللہ سے دعا کر دی، اللہم فلج صدرہ، اللہ اس کے سینے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے. وحسن فرجہ، اللہ اس کی شرمگاہ کا معاملہ جو ہے میرے رب اس کو محسون کر دے اور پاکیزہ کر دے، اور اس کے لیے جو پراپر وے اور رستہ ہے اللہ وہ اس کو عطا فرما دے. حضرات یہ دعا اور سینے پہ رکھا ہوا ہاتھ اور اس کی یہ کی ہوئی تربیت، آپ نے اسے سیرت کے رنگ میں جب رنگا ہے تو آپ اس کے بعد ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملا کہ وہ نوجوان سر اٹھا کے بھی کبھی مدینے میں چلا. یہی نوجوان ہے، طاقت بڑی ہے، ایک اور جوانی کی صورت میں آیا ہے. محبوب سے کہا ہے محبوب کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، مسلمان بھی ہو گئی ہوں، من کرتا ہے. چوری کرتے تھے تو وہ ذرا تھوڑا تھوڑا من کر رہا ہے تو آپ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے اور کیا چاہیے، کرو بیٹا، نہیں چھڑا کرو آپ جا کے. لیکن اب جو نشانہ ہے وہ ہم بتائیں گے، ٹارگٹ ہم دیں گے. جاؤ 420 کلومیٹر کا سفر، مکے پہنچو، وہاں کی جیل 13.5 فٹ بلند دیوار، وہاں جو ہمارے قیدی ہیں ان میں سے کسی کو لے آؤ، تمہارا شوق پورا ہو جائے گا، ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا. ابن ابی مرصد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے ہیں. کیسے پہنچے؟ اور پھر وہاں پہ دعوت زنا ملی، دعوت گناہ ملی، پرانا یارانہ دوستانہ ملا، حرکت میں آیا. علم نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں، انہیں بتایا گیا میں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، اس کام کی مجھے اجازت نہیں ملی. بھائیو آپ نے، میں نے کلمہ پڑھ کے بیعت کی ہے، محبوب کی کلمہ پڑھا ہے، سیرت کو ماننا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ماننا ہے. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین تسلیم کیا ہے. مزہ تب ہے تیرے میرے بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں بدتمیزی کا طوفان ہے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے. میں نمازی بھی ہوں، میں ساتھ میں اور بھی ہوں، میں ایک جو ہے وہ مجاہد بھی ہوں، ساتھ برائی بھی ہے، میں غازی بھی ہوں، ساتھ برائی بھی ہے، میں ایک مومن بھی ہوں، ساتھ میں وہ سارے جرم بھی ہیں، اندرون کھاتے میرے رابطے اور سلسلے کچھ اور ہیں. اللہ کے لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق دیا، اس بندے کا جو ظاہر ہے وہی باطن، تنہائی تھی، پتہ نہیں تھا کون ہے، وہی ہے، بلایا جا رہا ہے، لیکن کہا کہ نہیں، اجازت نہیں ہے، نہیں ہوگا. کہا سزا ملے گی، اعلان کر دیا جائے گا، بلایا جائے گا، لوگ یہ کریں گے وہ کریں گے. انہوں نے کہا جو ہوتا ہے وہ کر لیں. اللہ کے اس بندے نے گناہ کی دلدل میں جانا گوارا نہیں کیا، حالانکہ تھک کے آیا تھا، لمبا سفر کر کے آیا تھا، تقاضا بھی تھا، جوانی بھی تھی، ضرورت بھی تھی، ڈیمانڈ بھی تھا، حسن حاضر ہے اور خود مانگ رہا ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا رنگ کیسے چڑھا ہے، یہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، مکے والا پیچھے کرتے ہیں. اور ان باباؤں کا بھی آپ نے پتہ کیا جنہیں بیچاروں کو شاید اس وقت شوگر تھی، پیشاب کنٹرول نہیں ہو رہا، اور ایک نے کہا کہ رک، اور پھر بیٹھا ہے غار کے دھانے پہ نیچے چھپے ہوئے، اوپر پیشاب کیا، ان پہ جا کے پڑا ہے. آسمان سے رب نے وہی بھیج دی کہ محبوب آج تیری سیرت نے رنگ دکھایا ہے، اور آپ کی سیرت کے رنگ میں رنگا ہوا آپ کا صحابی، یہ محترم، یہ نوجوان آج ایسے ایسے وقوع ہوا ہے. حضرات حق تو یہ بنتا ہے کہ داد دیتے ہوئے گلیوں میں جو ہم نے کیا وہ کر لیا،
ایک بتیوں کے رنگ تھے، ایک امتی کا رنگ ہونا چاہیے، وہ رنگ ہم پہ چڑھنا چاہیے۔ حضرات آپ بزرگوں کو دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے بزرگ لائے گئے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ چلے عمر کا آخری حصہ ہے۔ سفید بال دیکھے، کائن بالوں کی رب بھی حیا کرتا ہے، لیکن اگر آپ ان کا کلر بدل دیں تو بہتر ہوگا، کلر بدل دے تو بہتر ہوگا۔ حضرات یہ ساری چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ آپ کی تربیت، آپ کی سیرت، اس کا یہ ایک رنگ لے کے جائیں کہ جب جہاں جیسے جو ضروری تھا وہ کروایا ہے، جو غلط تھا اس سے روکا ہے۔ آپ دیکھیے نا، آپ کہتے ہیں کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں، یہ مجھے بھی اور آپ کو بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ آپ نے کہا بولے تو جھوٹ بولے۔ اب ممبر پہ بیٹھ کے میں جھوٹ بولوں، دنیا مجھے علامہ کہے، محبوب کہہ رہے ہیں کہ منافق ہے۔ سیرت کا رنگ کیا ہے منافقت کا؟ ضعیف روایت بیان کروں، آقا کہہ رہے ہیں یہ منافق ہے، دنیا کہہ رہی ہے بلے بلے جنتی ہے، جنتی ٹولے کا سردار ہے، اور میرے آقا کی سیرت کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ محبوب کہتے ہیں لڑے تو گالی دے، اگر ممبر و محراب پہ گالی ہے، گفتار میں گالی ہے، لب و لہجے میں گالی ہے، مباحثے میں گالی ہے، مناظرے میں گالی ہے، دلیل کی جگہ، استدلال کی جگہ دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تان و تشنیع کی جا رہی ہے، آر دلایا جا رہا ہے، اس کی اصل اور نسل اور حسب اور نسب پہ بولا جا رہا ہے۔ سیرت پڑھنے اور پڑھانے کا فائدہ نہیں، لڑے تو گالی دے، وعدہ کرے تو۔ ہمارے وعدے بھی کچھ ایسے ہی ہیں، اللہ ہی حافظ۔ پہلی کا وعدہ ہوتا ہے وہ آگے وعدہ کر لیتا ہے 2 تاریخ کا، یہ پہلی کو نمبر ہی بند ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ وعدے پہ وعدہ کرتے، حکومتوں کو دیکھ لیں، عوام کو دیکھ لیں، کسی شعبے میں چلے جائیں، کل کا لفظ اگر عرب لوگوں میں ہے تعال بکرا، آج ہمارے ہاں بھی ہے ٹھیک ہے جی کل دیکھیں گے، ہماری پنجابیوں کا 2 منٹ جو ہے نا میں 2 منٹ چاہیا۔ حضرات نہیں، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ سیرت کے لیے آپ کو کوئی لمبے چوڑے کام نہیں کرنے پڑے۔ آخری گزارش کہ جس بھی شعبے سے وابستہ ہیں، علم سے وابستہ ہیں، کاروبار سے وابستہ ہیں، ٹھیلا ہے آپ کا، ریڑی ہے آپ کی، آپ جو ہے صنعت و حرفت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ تاجر پیشہ ہیں، آپ نے کسی آفس میں باس کی حیثیت سے کرسی پہ بیٹھنا ہے، آپ نے جونیئر اور سینئر جس بھی جگہ پہ ہیں اپنی جگہ اور اپنے پیشے کا تعین کر کے اتنا کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم لے لیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ انشاءاللہ آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا، دل مطمئن ہوگا۔ حضرات مثال لینے کے لیے کوئی لمبی چوڑی مجھے تمہید نہیں باندھنی پڑے گی، ماشاءاللہ یورپ کی مثالیں تو دیتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا مرضی برا بولا ہے، ان کی سزا دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو گرنے والا نہیں، اللہ نے ان کو جو شان دے دی ہے، جو عزت دے دی ہے، جو رفت دے دی ہے۔ امتحان اب ہمارا ہے، امتحان ان کا ہے، ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے میری محبوب پہ انگلی اٹھائی ہے، اور ہماری رسوائی کے لیے کافی ہے کہ کوئی ہمیں یہ کہہ دے اوے کس کے بارے میں آئے ہو، کس کا دفاع کرنے آئے ہو۔ اس نبی کے امتی ہونے کے ناطے اپنی کوئی میڈیسن تو بتاؤ کہ جس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ سوچئے کیا جواب دیں گے؟ دنیا میں ملاوٹ کا تصور نہیں ہے سوائے ماشاءاللہ امت مسلمہ اور بالخصوص بر صغیر میں، بالخصوص بر صغیر میں بچوں کی خوراک میں ملاوٹ، ولادت کے ایام میں دی جانے والی وہ نازک ترین غذائیں ان میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، مرچ میں ملاوٹ، نمک میں ملاوٹ، دین میں ملاوٹ، دنیا میں ملاوٹ۔ من غشنا فلیس منا پڑھ پڑھ کے تھک گئے، بیان کرتے تھک گئے، وہ میرا امتی ہے ہی نہیں جو ملاوٹ کرتا ہے۔ لیکن کیا مجال کہ اپنے میدان میں کہیں ملاوٹ کو روک سکے؟ آپ اور میں سب کچھ نہ کچھ کرتے ہیں جہاں ہماری ملاوٹ ہوتی ہے، روک سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں خود کو، جی کر سکتے ہیں، مشکل تو نہیں ہے۔ آج ڈٹ جائیں کہ میں نے خالص بیچنا ہے، میں نے خالص بیچنا ہے، وقتی پریشانی آئے گی۔ فیصل آباد کا نوجوان ہے، دبئی سے واپس لوٹا ہے، ماں نے بلایا ہے، آ کر کے سنارے کا کام کیا ہے، وہاں بھی یہی تھا، سب نے کہا ملاوٹ کے بغیر بات نہیں بنے گی۔ پوچھتا علماء سے انہوں نے کہا جی اللہ نے رزق لکھا ہے، چھوڑ دیا اس نے،
نور شاہ ولی دربار پہ ملا مجھ سے بھی، ہم نے بھی یہی مشورہ دیا، رزق اللہ نے دینا ہے، حلال کرنے کی کوشش کر، اللہ کی محبوب کی سیرت میں سب کچھ ہے۔ اس نے کام کیا کیا؟ گوشت کا کام کیا، بکرے چھترے لے کے آنے، اور خالص پانی نہیں لگانا، دھوکہ نہیں کرنا۔ علاقے کے سارے کسائی اکٹھے ہو کے آگے، پاجی کیوں ساڈا بھی کام خراب کرنا تھے اپنا؟ اس اللہ کے بندے نے بہترین جو ہے وہ نیٹ ورک بنایا، وہاں پہ اپنا شو روم بنایا، صفائی اور ستھرائی کے سارے معیار پورے کیے، اور پیور خالص جیسے ہے ویسے دینے کی کوشش کی، لیکن 6 ماہ نہیں چل سکا، حالات کا مارا ہوا، پھر واپس دبئی۔ آج اللہ تعالیٰ نے اسے جس رحمتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے، اگر یہاں بے ایمانی میں ملاوٹ میں رہ جاتا تو شاید ساری زندگی بچوں کو بھی حرام کھلاتا، لیکن اس نے فیصلہ کیا تھا کہ دینا ہے تو حلال، ملاوٹ نہیں کرنی، جتنا کرنا ہے تھوڑا کر لوں گا لیکن سنت کے مطابق کروں گا، دھوکہ نہیں کرنا، جو نقص ہے وہ بتا کے کروں گا۔ حضرات اللہ نے 4 چاند لگائے ہیں، آج وہاں اپنا سارا سیٹ اپ ہے، تو انشاءاللہ آزمائش ضرور ہوتی۔ حافظ شریف صاحب کے ایک مقتدی ہے، سود کا پتہ چلا حرام ہے، سیرت میں جائز نہیں، بینک میں تھے چھوڑ دیا، 17 سال دھکے کھائے ہیں، 17 سال سب نے تانے دیے، رشتہ داروں نے بھی بولا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہاتھ پکڑا صبر اور استقامت کے ساتھ، تو آپ کا اور میرا اس وقت سیرت کانفرنس میں جب جہاں جہاں حاضری ہو تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اس حوالے سے سوچئے، سیرت کی کتابیں گھر میں لائیے، ایک ایک پہلو پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف جو ہے وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی سیرت نہیں، معاملات بھی سیرت ہیں، اخلاقیات بھی سیرت ہیں، آداب بھی سیرت ہیں، بڑوں کی عزت چھوٹوں کا پیار یہ بھی سیرت ہے، اور احترام کے لب و لہجے یہ بھی سیرت ہے، اور پھر اس کے بعد دشمنوں کی خبر لینا اور ان کے ساتھ جو ہے کھڑے ہونا اور سٹینڈ لینا، اپنے آپ کو پہلے صحیح کرنا، اپنی اصلاح کرنا۔ اقرا پہلے خود پڑھیے پھر قوم کو پڑھائیے، پہلے صحیح ہوں پھر دوسروں کو صحیح کیجئے، پہلے صداقت اپنائیے پھر صداقت کا درس دیجئے۔ جس دن ہم نے یہ کام کیا مزہ تب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور ہمیں بھی وہ سیرت کے جو رنگ ہم پڑھتے اور سنتے ہیں پریکٹیکلی، گفتار سے نہیں کردار سے اس کو اپنا پائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔